بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری انتہائی اہم ہے۔ سٹوری اسی تناظر میں ہے۔ سینٹ الیکشن، یوسف رضا گیلانی کی کامیابی ایک نیا تہلکہ سمجھ گیا، اور اب ذرائع بتا رہے ہیں جناب، بہت ہی باوثوق ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کنٹرول ٹاور کے ساتھ کل کی ملاقات میں سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے، انکار کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کیوں کیا گیا ہے، کس حوالے سے کیا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جناب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو کل کی سپیچ تھی، جو کل کا قوم سے خطاب تھا، وہ ایک واضح طور پہ ایک فرسٹریشن، ایک غصہ، ایک مایوسی، ایک دھمکی، اور اب لوگ ببانگ دول کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ دھمکی کن کو تھی؟ یہ دھمکی سیاستدانوں کو تھی یا کسی اور کو تھی؟ جب وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ میں تمہارے خلاف قوم کو سڑکوں پر نکالوں گا، عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا، بہت خیر، اپنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا خطاب کرنا بھی ایک غلطی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اعتماد کے ووٹ لینے کی اتنی جلد بازی میں اعلان بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ایک غلطی ہوئی ہو، کیونکہ اب معاملات بہت چینج ہو گئے ہیں، اب صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے، اب بہت سارے اشارے مل رہے ہیں، تبدیلی میں تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جس نے بھی یہ مشورہ دیا اعتماد کے ووٹ کا، یہ آج میں ایک کمپلیٹ انالیسز پیش کروں گا، کیونکہ کل بلاول صاحب کی اور مریم صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ کی بھی، تو اس طریقے سے، اور اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ کی ایک تقریر بھی ہوئی ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ ان کا اپنا ایک پارٹی کا ایک فنکشن تھا، اور اس سے متعلق پھر اس کے بعد کل بہت سارے امپارٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی بھی گفتگو ہوئی ہے جناب۔ اس سے پہلے جو ہے نا یہ ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے بعد پھر شام میں پرائم منسٹر صاحب کا خطاب بھی ہوا ہے۔ اب اس خطاب میں اس طرح کی باتیں کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی آپ کھل کے سامنے آئیں، پہلے یہ بھی کہہ دینا کہ میرے لوگ بک گئے ہیں، اور اگر وہ بک گئے ہیں تو انہی بکے ہوں سے پھر آپ وہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان پہ الزام بھی لگا دیا کہ بک گئے ہیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ایک ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ایک طریقہ کار ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ میرے لوگوں نے یا میرے اتحادیوں نے، کچھ لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے، یا کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کیا، مسترد ہوئے، انہوں نے بیلٹ خراب کیا جان بوجھ کے یا غلطی سے ہوا۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل سپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بک گئے ہیں؟ مطلب ایک بات ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ میرے اپنے ووٹ ہوں، میرے اپنے لوگ ہوں، میرے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، لیکن آپ جب یہ کہہ رہے ہیں سر کہ بھائی میرے لوگ بک گئے ہیں، تو آپ نے تو بہت بڑا الزام لگا دیا۔ تو پھر جب تک آپ نام نہیں بتائیں گے تو تب تک تو آپ کو پتہ ہے کہ تب تک تو یہ معاملہ بہت گڑبڑ رہے گا۔ اور آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بک گئے ہیں، اور مجھے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے نام کا بھی پتہ ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو وہاں بک گئے ہیں تو پھر یہاں پر بھی وہ یا تو غیر حاضر ہو جائیں گے، یا آپ کے خلاف تحریک اعتماد میں بھی جو ووٹ آف کانفیڈنس آپ لینے جا رہے ہیں تو وہ نہیں دیں گی آپ کو، کیونکہ آپ نے ان پہ الزام لگا دیا ہے، اور وہ اس الزام کے نہیں دیں گے، وہ خود ڈیسیٹ ہو جائیں گے، وہ دوسروں کے ٹکٹ پہ لڑ کے آ جائیں گے، اور جناب دوبارہ پھر وہ جو اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے، ضمنی الیکشن میں آ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ معاملات بہت حد تک آپ کے ہاتھ سے چلے گئے ہیں، معاملات بہت حد تک بگڑ چکے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جو میں نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ فردر آپ دیکھ لیجئے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا تحریک انصاف کو جتنا بھی ٹائم ملا وہ ایک بونس ہوگا، آپ یقین جانیے ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اقتدار کو کب چھوڑتے ہیں، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، میں یہ کہ کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا، لیکن اقتدار کی کرسی کو کون چھوڑتا ہے؟ آخری لمحے تک کوشش ہوتی ہے کہ میں اقتدار کی کرسی سے چمٹا رہوں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات بگڑ چکے ہیں اس وقت، اور خان صاحب کا اپنا رول ہے سب سے زیادہ۔
انہوں نے سیاست کو سمجھا ہی نہیں تھا. انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں میں آ گیا ہوں اور بس میں ان کے ساتھ جس طریقے سے بھی جو بھی مجھے مبینہ طور پہ لانے والے ہیں اب میں جس طرح سے کروں بس وہ میری مانیں گے. نہیں جناب، جو لانے والے ہوتے ہیں بہت سارے حوالوں سے لانے والوں کی مانی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کرنا، آپ کہتے تو یہ رہے نا کہ اپوزیشن نے رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی. بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ نے خود بھی کچھ رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس رفٹ پیدا کرنے کی کوشش میں آپ غالباً ناکام ہوئے ہیں. مطلب کنٹرول ٹاور کے اندر بھی آپ نے کوشش کی لیکن آپ شاید ناکام ہو گئے ہیں. اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اب کل بہت ہی امپارٹنٹ جو پریس کانفرنس بھی ہوئی بلاول صاحب کی بھی، اس کے بعد وہ مریم صاحبہ کی اور بلاول صاحب کی جناب ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد بھی میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں بہت اہم باتیں ہوئیں. اب بلاول صاحب نے کیا کہا؟ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں پہلے پنجاب بچانا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، صحافی نے سوال کیا کہ جی کیا آپ پہلے پنجاب میں ان ہاؤس چینج لے کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ کیسے لانی ہے اور کب لانی ہے، کہاں لانی ہے. یہ بات تو ہے. اور اگر اسی طرح کا ہی فیصلہ ہوا ہے کہ پہلے بزدار صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اگر بالفرض، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر یہاں پر جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات کی گئی ہے، تو اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے تو پھر کہاں وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیں گے؟ اور اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر ایم کیو ایم کا، اب آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کو بھی ملاقات کی دعوت دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. تو آپ کو نہیں پتا کہ بھئی ایم کیو ایم ہو یا کیو لیگ ہو یا جی ڈی ہو یا باپ ہو، بی اے پی باپ، ٹھیک ہے، تو وہ کن کے اشاروں پہ آپ کے ساتھ ہیں اور کن کے اشاروں پہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کو نہیں پتا. اور یہ بھی بات بہت ہی اہم ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں یا آپ کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اگلے 6 ماہ تک تحریک عدم اعتماد آ نہیں سکتی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، ان ساری چیزوں کو آپ کو سوچنا چاہیے تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی فرسٹریشن میں تقریر کر دی. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے غصے میں بڑی دھونس اور دھمکی والی تقریر کی ہے. یہ دھونس اور دھمکی کس کو دی ہے؟ اسی وجہ سے کل بہت سارے تجزیہ کار، بہت سارے سیاسی اور صحافتی کھلاڑی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو اصل میں تو وزیر اعظم صاحب نے کنٹرول ٹاور کو دھمکی دی ہے. یہ تو دھمکی سیاستدانوں کو نہیں دی کہ جی میں سڑکوں پر نکالوں گا. سر بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سڑکوں پہ نکالا کرتے تھے اس وقت بہت سے خفیہ ہاتھ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. ایسے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب یہاں پر خاص طور پہ پاکستان کی سیاست میں کہ جناب کہ اس طریقے سے خفیہ ہاتھ بھی ساتھ نہ ہوں. 2011 والا جلسہ بھی آپ کا آج تک ایک بات ہو رہی ہے کہ تو ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ آپ کی اپنی ایک کرشماتی شخصیت کی وجہ سے بھی لوگ نکلے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کس نے کامیاب کروایا وہ آج تک اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ کو خفیہ ہاتھ لے کے آئے، بہت ساروں کو لے کے آئے، تو پھر آپ خود بتائیں. لیکن اب کی بار جو آپ کو مبینہ طور پہ لے کے آئے، اب کی بار یہ کانسیپٹ میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں بتاؤں گا کہ اس ملاقات میں کیا ہوا. جناب بالکل باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم صاحب کو سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اب ہم جو ہے نا مزید اپنے، اب یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فل فلیج فارم میں اور کوئی فلی کمپلیٹلی اپوزیشن کو سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرول ٹاور، نہیں. انہوں نے ایک نیوٹرل ہونے کا، ایک نیوٹرل جب، اور نیوٹرلٹی بات یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے غیر جانبداری کا اعلان کیا تو اصل میں یہ اپوزیشن کی طرف جانبداری تھی. وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو پھر اس ہاتھ اٹھانے کے بعد جن کے سر پہ ہاتھ تھا وہ تذبذب کا شکار ہو گئے. آپ اسی طرح سے ہے جیسے کسی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لیں، جیسے کسی کے پیروں تلے سے سیڑھی کھینچ لیں. تو پھر جب آپ کسی کے کندھے پہ کھڑے ہوں، کسی کی سیڑھی استعمال کر رہے ہوں اور جب وہ ہٹ بھی جائے اور وہ سیڑھی دوسرے کو پرووائڈ نہ بھی کرے، آپ تو دھڑام سے نیچے گرتے ہیں نا. یہ کہا گیا کہ اب ہم مزید گالیاں نہیں برداشت کر سکتے، اب ہم مزید لان تان برداشت نہیں کر سکتے، اب ہم مزید خام خواہ کی تنقید نہیں برداشت کر. خیر وہ تنقید خام خواہ کی تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پہ تنقید آتی ہے اس سے زیادہ ہم پہ آتی ہے.
جو آپ کو گالیاں پڑتی ہیں اس سے زیادہ ہمیں پڑھنے لگ گئی ہیں. اب یہ ایک بطور ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک ادارہ مثال کے طور پہ چلیں آپ کہہ لیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس سے مورال نیچے آتا ہے. اس سے بہت ساری اگر اس طرح کا ڈپارٹمنٹ اس طرح کا ادارہ جو ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہو اگر وہ ڈسپیوٹڈ ہونے لگے تو پھر اوپر سے لے کر نیچے تک کا مورال نیچے آتا ہے. اور اس ادارے کا مورال یا اس ڈپارٹمنٹ کا مورال نیچے نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ادارہ اس پہ میں اتنا ہی کلیم کر سکتا ہوں اس ادارے پر اس ڈپارٹمنٹ پر کنٹرول ٹاور پر اسٹیبلشمنٹ پر اپنی آرمی پر کہ جتنا عمران خان صاحب کلیم کر سکتے ہیں یہ اتنا ادارہ میرا بھی ہے. تو یہ اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے. یہ کوئی یہ نہ وہ حکومت کے وہ احکامات جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں ان کو اوبے کرنا ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اسٹیٹ کا ادارہ یا اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ ڈسپیوٹڈ ہونے لگے اور اس میں اس طریقے کی تنقید ہونے لگے اور تنقید تو کیا تنقید تو بڑا ایک مہذب لفظ ہے. جب گالیاں پڑنے لگیں آپ کو میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا تو کچھ لوگ بڑا مائنڈ کر گئے تھے لیکن حقیقت یہی ہے. آپ یقین کیجئے کہ مہنگائی کے بارے میں آپ شاپ پہ کھڑے ہو کے جناب اگر آپ آرگومنٹ کریں کہ یہ آپ غلط ریٹ لگا رہے ہیں تو انہوں نے تنقید میں 2 نشتر عمران خان صاحب پہ چلانے ہیں اور 3 نشتر کنٹرول ٹاور پہ چلانے ہیں. کیا یہ مجھے پتا ہے تو ان کو نہیں پتا. ان کو بھی پتا ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جناب ہم اس طرح کی تنقید اب برداشت نہیں کر سکتے مزید نہیں سہ سکتے. اس طرح کا متنازع پن ہم جو ہے نا اس طریقے سے ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ اب ہم نیوٹرل ہیں ہم غیر جانبدار ہیں. آپ کو ملتا ہے اگر ووٹ کانفیڈنس کا تو آپ لے لیجئے اگر نہیں ملتا تو اس میں کیونکہ کچھ ڈیمانڈز تھی نا کہ آپ مطلب کانفیڈنس کا ووٹ اب اگر کانفیڈنس کا ووٹ خان صاحب کو نہیں ملتا بالفرض تو پھر تو معاملات بڑے اچھا. پھر اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کے ارسطو کہہ رہے ہیں کچھ اپنا یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے کہ وہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے. اسمبلیاں توڑیں گے تو ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے توڑیں گے. اب آپ دیکھیں اگر ووٹ آف کانفیڈنس سے اگر وہ نہیں لے سکتے بالفرض اگر لے سکتے ہیں 6 مہینے تک پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ انہوں نے نہ لیا دونوں آپشنز ہیں نا اگر انہوں نے نہ لیا بالفرض تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناکام ہوئے ہیں. تو پھر ناکام پرائم منسٹر نہیں توڑے گا اسمبلی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نیکسٹ جو پروسیس ہے اس کو وہ موقع ملتا ہوتا ہے کہ اب آپ آئیے کہ وہ کسی کو دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ جناب آپ بنا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے اگر پنجاب کی حد تک یہ فائنل ہو چکا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی تبدیلی اور وہاں پہ اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کہ چودھریوں کو اقتدار دینے کا اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول ٹاور کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. وہ بھی چودھری صاحبان کو اگر مل رہا ہے تو بلے بلے کنٹرول ٹاور کو ہی اقتدار مل رہا ہے یوں سمجھ لیجئے. تو پہلے بھی انہی کے پاس ہے اختیار تو انہی کے پاس ہے لیکن وہ تو چودھری برادران اور وہ چودھری صاحب کا ویسے بھی ایک امیج اس حساب سے اتنا خراب بھی نہیں ہے. انہوں نے ایڈمنسٹریشن اچھی کی ہوئی ہے پنجاب میں. اچھا بہرحال کمپیریٹیولی تو بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ایسا کوئی فارمولہ طے پا گیا ہے کہ جس میں بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے پنجاب کو بچانا ہے اور جس میں جناب باقی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہوگا اور جس میں یہ افواہیں اور خبریں بھی گرم ہیں کہ پہلے بزار صاحب کی چھٹی کرانی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی پھر تو اگر اس طریقے کا ایک فارمولہ ایک پورا سیٹ ہو گیا تو کیا یہ فارمولہ صرف اور صرف اپوزیشن اور چودھری برادران کے درمیان ہوا ہوگا؟ نہیں, یہ فارمولہ کہیں اور بھی طے ہوا ہوگا. ڈسکشن تو اور بھی طے ہوئی ہوگی. غیر جانبداری کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے نا ناواقف بھی ہو جائیں, آپ بالکل معمولات اور معاملات سے اور بالکل افیئر سے بالکل انویئر ہوں. یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب بہت سارے یہاں پر نا ایک بہت ساری ایک الارمنگ سی سچویشن ہے کہ آپ کو اسمبلی اگر توڑنی ہے تو آپ پہلے توڑ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کو جو ہے نا تحلیل کیا جائے, پریزیڈنٹ کو مشورہ دے سکتے ہیں اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ اپان دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر کانسٹیٹیوشنلی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو کوئی دوسرا بندہ جس کو دعوت دی جائے گی وہ آئے گا نا. یہ تھوڑی بات ہے.
تو بات یہ ہے کہ ہے امکان ہے اسمبلی کے بھی تحلیل ہونے کا، امکان ہے اس اجلاس کو بھی آگے جانے کا، امکان بہت سارے ہیں۔ امکان اگر اجلاس یہ آگے جاتا ہے، جیسے یہ اجلاس ملتوی ہوا پچھلا اجلاس، یہ کیوں ملتوی ہوا؟ ابھی تک تیاری نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسئلہ ہے۔ اور جو پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا، اگر وہ 10-12 لوگ اس جیسے کل بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک تقریر میں بھی کہا ہے، اپنے ایک فنکشن، ان کا پارٹی کا فنکشن تھا، اس میں ایک تقریر میں کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ آج بھی آپ تو چاہ رہے تھے اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، آج بھی نواز شریف صاحب کا ٹکٹ بکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بکنے سے مراد یہ ہے کہ آج بھی نواز شریف صاحب کا ٹکٹ چلا ہے، اس نے کام دکھایا ہے۔ آج بھی نون لیگ کا ٹکٹ نے کام دکھایا ہے۔ کیا اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیے ہیں، انہوں نے اس ایشورنس پہ دیے ہیں، اس شیورٹی پہ دیے ہیں، اس یقین دہانی پہ دیے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی نئے الیکشن میں، اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں بھی دے گا تو نون لیگ آپ کو ٹکٹ دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کا ٹکٹ ہے وہ سونے، چاندی، ہیروں میں تولنے کے مترادف ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلے الیکشن میں کون جیتے گا، اگلے الیکشن میں کیا صورتحال ہوگی۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ببانگ دوہل اوپن بیلٹ میں، کیونکہ وزیراعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے یا اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے، وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ گیلری میں جاتے ہیں اور گیلری میں اگر 10-12 لوگ وہاں چلے گئے یا غیر حاضر ہو گئے اور کسی طریقے سے وہ نااہل بھی یا ڈیسیٹ ہو گئے بالفرض، تو غیر حاضر میں تو نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن اگر وہ دوسری طرح بھی چلے گئے اور وہ ڈیسیٹ ہو گئے تو پھر وہ ضمنی الیکشن میں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ تو بات تو یہ ہے نا، بات تو بہت سارے معاملات اس طریقے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وزیراعظم صاحب کو کانفیڈنس کا ووٹ مل بھی گیا، 2-4 ووٹ، 4 ووٹ، 6 ووٹ اوپر نیچے ہو گئے، یا اگر کانفیڈنس کا جو کہ بہت ہی مشکل ہے اس وقت کے حالات میں، لیکن کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ پاسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ کچھ ڈیل کرنے والے ڈیل کر دیتے ہیں، کچھ اس طریقے سے۔ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا، پاکستان ہے تو اس میں اگر کوئی اس طرح کا صورتحال ہو گئی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے گا میں سٹیبلٹی نہیں دیکھ رہا، میں بہت ہی مشکل حالات دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ بات یہ ہے کہ بہت سارے باوثوق ذرائع، کل میں نے راؤنڈ اباؤٹ کو یوں سمجھ لیں کہ 6 ذرائع سے، مختلف ذرائع سے بات کی، اور ان ذرائع کے تقریباً 90-95% سب کی رائے یہی تھی کہ ہو سکتا ہے نقوی صاحب لانگ مارچ تک نوبت نہ آئے۔ وہ ذرائع بہت باخبر ذرائع تھے، بہت باوثوق ذرائع تھے، بات یہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے؟ اور اگر لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہ آئے تو کیا ہو گیا ہے؟ آج تو 5 تاریخ ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا 26 کو لانگ مارچ ہے، تو یہ 20 دن رہ گئے ہیں، اور ان 20 دنوں میں اگر لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تو ان 20 دنوں میں کیا ہونے لگا ہے؟ تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔